47 پہلے چاند گلدان ہوتے ہی ہماری ہمارے یہ ہماری روایت ہے، یہ ہماری تہذیب ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے نئے سال کا آغاز حسین بن علی کی فرش اعظم اجاگر کریں، سفید انڈیا اور آخر کو بچھا کر ہم اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ انڈیا، یہ رونا کسی میں ڈر رہی ہے، یہ انڈیا کسی پر تنقید نہیں ہے، یہ انڈیا نہ دین ہے نہ تباہ ہے، یہ انڈیا نہ دین ہے نہ تباہ ہے، یہ انڈیا شرافت عالم ہے، یہ انڈیا تہذیب انسانیت ہے، یہ انڈیا یہ رونا اگر ایک طرف مظلوم کی مظلومیت کا اعلان ہے تو یہی انڈیا دوسری طرف ظالم کی رسوائی کا اعلان ہے۔ اس انڈیا کی حفاظت کرو، اس وطن کی حفاظت کرو، اس فرش اعظم کی حفاظت کرو۔ یہ انڈیا علامت زندگی ہے، یہ انڈیا زندگی علامت، اسی لیے کہ ہر آنے والا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو ہنستا ہوا نہیں آتا، روتا ہوا آتا ہے۔ ہر آنے والا بچہ جب دنیا میں آئے تو وہ ہنستا ہوا نہیں آئے گا، روتا ہوا آئے گا۔ آپ چاہے وہ کرکٹ کرنے والوں کے گھر میں پیدا ہو، چاہے دلی میں مہاجرت کرنے والوں کے گھر میں پیدا ہو، آئے گا تو روتا ہوا آئے گا۔ اور جب زندگی کا آغاز دلی سے آئے تو میرے سال کا آغاز دنیا سے بھی نہ ہو۔ یہ انڈیا تہذیب انسانیت ہے، یہ انڈیا شرافت عالم ہے، انڈیا کا شرافت عالم، یہ انڈیا سنت انڈیا ہے، یہ انڈیا کردار محبت ہے، یہ انڈیا سنت محبت ہے۔ ان باتوں کو غور سے کرتے ہوئے تو بڑی آتی ہے اور ہمارا نظر و طریقہ لیں گے کہ آغاز کرتے ہیں حسین کی موت کو موسم دیا ہے۔ ہمارا طریقہ دیکھیے، یہ انڈیا شرافت عالم ہے، تہذیب انسانیت ہے۔ بے سب آدم کا مانوس ہوگا جتنی انسانیت کے اوپر تاریخیں لکھی گئی، میں اسلامی تاریخوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جتنی بھی تاریخیں انسانیت کے حوالے سے لکھی ہے ان ساری تاریخوں میں جا کر آپ ویریفائی کرنے کا کہ آدم آسمان سے پیدا ہوا۔ اچھا کہاں ہوگا سلامتی کی پہاڑی ہوئی، آدم کو اللہ سلامتی کی پہاڑی ہوئی۔ جناب حوا کی نبی آئی، انہیں کہا ہوگا جنت، آج تک جناب حوا کی جنت میں موجود ہے۔ تو آدم کو اتارا سلامتی کی پہاڑیوں، حوا کو اتارا جنت، دونوں کے درمیان کئی سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ کبھی مقصد کوئی نہ ہے کہ آدم خلاقے ہونے کی جگہ حوا خلاقے ہونے کی جگہ اور انسانوں کی پہلی تحریر حسن کرنے والے کون ہے؟ انسانوں کی پہلی تحریر حسن میں اور اسی یہ انڈیا کے جانے حاضر ہوتی ہے۔ تحریر انسانیت انڈیا کے کردار آج محبت ہے، چاند جا کے انڈیا کو محبت نہیں کرنا ہوگی، توڑنے کو محبت کا جواب دیا اگر ہم سے خواہشہ کا اٹھائیں اور فرض اور بیٹھ کر انڈیا محبت کا آغاز کیا، ٹھیک ہے، تب محبت کا چند دیکھنے کے بعد خدا کی قسم محبت کی کتابوں کو دیکھتا ہے کہ میرے آخری امام
اور گزرے حیران چاہ کر کچھ دن اور گزرے پاؤں میں ناخن آتی ہے. یہ پہلی عورت کے ساتھ عورت کی تعلیم کے درجہ کا معاملہ ہے. چار دن میں بہت اثر کچھ دن اور گزرے حیران چاہ کر کچھ دن اور گزرے اور میں ناخن امام خدا کسی نے پوچھ لیا کہ فاضل اتنے دن مرنا حاصل اور اتنے دن مرنا نہ آپ آج تک اتنی اہمیت دے رہے ہیں اتنی اہمیت دے رہے ہیں تو جلال کے آنند فرمانے لگے یہ اللہ کنٹرول کاما نسل بڑی سنو ہم کربلا کو عاشورہ کو اس لیے یاد کرتے ہیں اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ راہی کی طرح کربلا کا خدا ہے. اور اس کے بعد جو کہا پوچھنے والے سے تجھے ایک اصول بتا ایک اصول بتا وہ اصول یہ ہے کہ انتا واقع الگ ہے واقع الگ نتیجہ آئی پوچھنے والے سن اگر مجھے زندگی کبھی کسی چیز کا ہونا آتا ہے تو سب سے پہلے میں نے حسین میں لکھا کرنا یہ سیرت آگے بڑھتا ہے کہ کسی چیز پہ ہونا آیا تو پہلے میرے محبوبیت حسین پہ لکھا کرنا پھر اس چیز پہ لکھا کرنا. اور پانچواں امام محمد باقی گھر میں محفوظ ہو رہی تھی محمد باقی گھر میں محفوظ ہو رہی تھی ذاکر حکمت پر بیٹھ کر عالم اکبر کے مسائل بیان کرتا اور جب تک بات کرتے یہ وحی عالم اکبر ہے جس کے واسطے پر ملاقات کو انیوں کے پاس کر دیا ذاکر علی اکبر کے مسائل بیان کرتا امام کا ایک صحابی ابو بکر صدیق وہ اپنے منہ پر غبار قطر ہوا ایک مرتبہ محمد باقر نے سرمنن کیا اور غبار کے کہنے لگے ابو بکر کی ہوتا ابو بکر تو ہوتا کیوں نہیں کہا کہ مولا بول رہا مولا میں بول رہا اس نے اپنا بھیگا ہوا رومال دکھایا مولا دیکھ لینا کہا میں ایسے نہ ہو کہا مولا تو کیسے ہو کہا ویسے ہو جیسے جنت میں حسین کی بات ہونی ہے کہا مولا کیسے ہو کہا بھاگا ہوا بکرا دینی ہے اور کہتی ہے وہاں اترے گا وہاں کروں گا وہاں چڑھا تو یہ گریا سیرت آل محمد ہے یہ گریا کردار آل محمد ہے اور آخری جملہ کہ یہ گریا سنت ہے گریا میرے نبی سنت ہے جا کے دیکھ لینا میں ترمذی شریف کے اندر یہ پڑھی ایک دن میرا نبی بیوی ام سلمہ کے گھر داخل ہوا چلا کو گزرے کے بعد اب وہاں کے کام ام سلمہ کے گھر کا نام سے تو ہم نے سلمہ ہم اوپر مخلوق کے ہونے والی ہے میں خطرے میں جا رہا ہوں تو دروازہ بند کر کے خطرے کے بعد رہے اور خبردار کسی کو آنے کا نہیں جو آئے اس کو بنا کسی کو آگے بڑھنے اور میں رسول کا یہ جو سلمان خطرے کے بعد رہے کچھ لمحہ پورا ہوا کچھ لمحہ کہ اتنے چھوٹا بچہ حسین دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے حسین کی طرف جیسے بھی منظر آتا ہے ہوتے ہی نظر چلا ان میں سامنے ہوگا تو بیٹا حسین تیرے ناموں میں منع کیا ہے کہ وہ کسی سے ملاقات کرنی نہیں کریں گے نانا نے کہا کہ ان کو وہی کا نظر ہونے والا اور یہ نہیں نہیں ہونے والا تو آج میں دیکھی تو نانا نے ملاقات سے منع کیا ہے چھوٹا بچہ ہے سر کو نانی کو دیکھا اور وہ آپ کے گھر نانی ہوا کیا ہمیں بھی
6 माह के बच्चे मुताबिक
जवाब में धीरे छोटा चलेगा और वो बच्चा एक टाइम में दूसरे टाइम में सेवा हो जाएगा। हमारी अपने अंदर का आवाज मौसम आवाज है। हमने साल का आवाज नए साल हिंदी साल का हुसैन की मर्जी का बिछा कर दिया। अब देखो बारिश कोई हो और सुनने वाला कोई हो, लेकिन जब बाकी आवाज दिख गया तो मेरे पास वो गीत है कि मैंने चंगी गीत लिखा हुसैन को मारा। उस बात तक जाकर बात को देख रहा था तो उम्र सलमा से रसूल ने पूरा दरबार वाक़या रखा था। जिन्हें हुसैन जो है किसने रसूल, तो रसूल ने जिन्हें हुसैन सुनाया उन्हें सुन। अच्छा रसूल को किसने सुनाया ये तो आप समझ में आया, आप समझ में आया कि जिन्हें हुसैन को सुनना भी सुनने का रसूल है और जिन्हें हुसैन कहना भी सुनने का रसूल है। इसी बारे में देखा कि इस बेटे की इबादत करो, ये बेटा तुम्हारी पहचान है, ये बेटे तुम्हारे तशख्खुस की अलामत है। देखो ये बेटे समझ में आ गया तो करना समझ में आ जाएगी, करना समझ में आ जाएगी तो हुसैन समझ में आ जाएगा। भाई चुनना भाई बेटियां समझ में आ गया, बेटियां समझ में आ गया तो करना समझ में आएगी, करना समझ में आएगी तो अल्लाह का दीन समझ में आएगा। बल्कि अल्लाह का दीन समझ में आएगा, अल्लाह का दीन समझ में आ गया तो करना समझ में आ गई, करना समझ में आ गई तो बेटे समझ में आ गया, बेटी समझ में आ गया तो हुसैन को समझ में आ गया। ठीक है, और दीन को समझ में आ गया। देखो अल्लाह की निगाह में, अल्लाह निगाह में सबसे कीमती शर्त उसका दीन है। दीन से ज्यादा कीमती शर्त अल्लाह की निगाह में कौन नहीं है। इसलिए आवाज़ी दीना दीना अल्लाह का इस्लाम और आवाज़ी के दीना दीना इस्लाम, दीन अल्लाह की इंडिया में बस और बस इस्लाम है। तो मेरा खुदा में सबसे कीमती है क्या है उसका दीन। अच्छा वली वली क्या है तो मुझे आप बताएं कि क्या मोहम्मद मुस्तफा से ज्यादा अहम कोई नहीं था, क्या कोई नहीं है? ये तो सबसे अहम नहीं था, खुदा की कसम वो तो सबसे अहम नहीं है मोहम्मद मुस्तफा, उसकी जिंदगी खर्च करवाई दीन को पहुंचाने की। समझना कि वो तो सबसे अहम कमी है, उसकी जिंदगी खर्च करवाई दीन को पहुंचाने को नहीं करती है। तो दीन इतना कीमती होगा कि सबसे अहम कमी जिंदगी बेकार की नहीं को बताना नहीं। मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी 1,24,000 नबी की जिंदगी अल्लाह ने सब करवा दी दीन को पहुंचाने और दीन की हिफाजत है। तो ये इतना कीमती है कि 1.25 लाख नबी की जिंदगी को दिया है कि दीन को पहुंचाने और दीन की हिफाजत और दीन की कमी है। तो ये जुमला कह देना आसान है, सवाल नहीं होगा, कह देना आसान है कि 1.25 लाख नबी अपनी जिंदगी बिता है इस दीन को पहुंचाने की और दीन की हिफाजत और दीन की तबलीग है। लेकिन दीन की कीमत उस वक्त समझ नहीं आएगी जब तक एक नबी की जिंदगी की कीमत न समझ में आए। तो वो पैगंबर जो जिंदगी बिताने की तो पहुंचाने, अगर वो पैगंबर की जिंदगी समझ में आ जाए तो फिर दीन की कीमत समझ में आ जाएगी, दीन की कीमत समझ में आ जाए तो हुसैन की कीमत समझ में आ जाएगा, हुसैन की कीमत समझ में आ गया तो हुसैन को समझ में आ जाएगा। अच्छा वो हम कैसे न करें, कैसे न करें कि किस नबी की जिंदगी की कीमत क्या है। भाई नबियों की जिंदगी की कीमत समझ में आ गई, उसकी समझ में आ जाए तो हम कैसे न करें कि किस नबी की जिंदगी की कीमत क्या है। तो चलो तारीख का सवाल नहीं था, आज सब क्या बनी इसराइल के काहिर हो, पुजारी हो और पेशेवर करने वालों
کوئی کہنے لگا یہ کہیں کوئی لگا کہ ایک سلطنت ایک بادشاہ ایک ایسا لڑکا پیدا ہو گیا جو میری سلطنت کو تباہ کر دے گا، میرے تعلقات کو روک دے گا، میری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون کے دربار کاہنوں جادوگروں اور پیشگوئی کرنے والوں کی زبان سے یہ پیشگوئی جاری ہوئی تاکہ کسی لڑکے کو پیدا ہی نہ ہوئے، جہاں لڑکیاں پیدا ہو انہیں چھوڑ دے اور جہاں لڑکا پیدا ہو اسے قتل کروا دے۔ سورہ بقرہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ قرآن کے اندر تفصیلات موجود اور تاریخ لکھی ہے کہ فرعون نے حضور میں قرآن 70,000 نوزائیدہ بچے پیدا کیے اور حکم فرعون سے 70,000 نوزائیدہ بچے ذبح کیے گئے تب جا کر موسیٰ علیہ السلام کو دعوے آئے۔ اور یہ کہنا کہ حکم فرعون سے 70,000 نوزائیدہ بچے قتل کیے گئے تب جا کر موسیٰ سمجھ میں آئے۔ تم نے دیکھا کہ فقط ایک موسیٰ کے بچنے کی قیمت ایک موسیٰ کے بچنے کی قیمت 70,000 کو جان کرتے تو جب ایک موسیٰ کے بچنے کی قیمت 70,000 کو جان کرتے تو کوئی موسیٰ کی پوری زندگی کی وجہ اور اگر موسیٰ کی پوری زندگی کی قیمت سمجھ جائے تو پھر ایک جو اپنی زندگی بنا کر اس دین کو پہنچانے ان نبیوں کی قیمت کیا ہوگی اور جب ان نبیوں کی زندگی کی قیمت سمجھ جائے تو پھر دین کی قیمت کیا ہوگی۔ تو آج اپنی زندگی بنا کر اس دین کو پہنچانے لوگ اپنی زندگی بدل کر کے اس دین کو پہنچانے ابراہیم نے زندگی گزار کے دین کو پہنچانے موسیٰ عیسیٰ زندگی بنا کر اس دین کی حفاظت میں محمد نے اپنی زندگی گزار کر اس دین کو پہنچانے میں تو وہ ہے جو ایک دن میں پورے دین کو قیامت تک بنا کے لے جائے اس کی قیمت کیا ہوگی۔ حسین ٹماٹر حسین کی مرضی حسین نے پیٹ کیا آپ یہ تو بات ہو گئی پھر اپنے چوٹوں کو مدد کرتا پھر قیامت پر آپ ہوگا قیامت پر شور و دکھے پھر حسین وہی کرتے ہیں جو سارے قیامت کا کام ہوگا قیامت کا دکھا قیامت کا کام تو تمہیں ہٹانے کی ضرورت کیا تھی جس طریقے سے سارے جدید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیا تھا حسین جدید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دے سنبھالیں گے کہ وہی کرتے ہیں جو تم پوری پوری کیا تو بات کیا ہے ہمیں بات ملی ہے کہ جب پوری امت نے پوری امت نے جب جدید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تو دنیا نے نہیں کہا کہ مسلمان نے بیعت کی دین کے ماننے والے نے بیعت کی شریعت کے ماننے والے نے بیعت کی اگر حسین بیعت کر لیتے تو دنیا کہتی دین نے بیعت کی شریعت نے بیعت کی۔ یہ بات ہوتی سامنے بیعت کی تو دنیا نے نہیں کہا مسلمان نے بیعت کی لوگوں نے بیعت کی دین کے ماننے والوں نے بیعت کی شریعت نے ماننے والوں نے بیعت کی اور اگر نعوذ باللہ حسین بیعت کر لیتے تو دنیا نہیں کہتی کہ دین نے بیعت کی شریعت نے بیعت کی قرآن کے بارے میں بیعت کی تو اب تو قرآن کا بات ہو وہ آمانشوں کے بات کے مسلمان کہنے لگے
موجود کی بنیادوں کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے آپ کا خدمت میں سالانہ بیان سورہ مبارکہ شروع کی آیت تلاوت حاصل کی. سورہ شورا قرآن مجید کا 42واں سورہ ہے اور وہ آیت جس کی تلاوت کا سبب حاصل کیا گیا ہے اس کا نشان ہے 42واں سورہ اور اس کی 13ویں آیت. اور اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا. اللہ تعالیٰ نے ہم نے دین میں تمہارے لیے کچھ شریعتیں مقرر کی. شرع لکم من الدین کو میں شرع لکم من الدین ہم نے دین میں تمہارے لیے کچھ شریعتیں مقرر کی. ما وصی به نوحا جس کی وصیت ہم نے کی والذی اوحینا الیک اور میرے محمد وہ شریعت جو وصیت کے ذریعے وہی شریعت وحی کے ذریعے نکلی ہم نے دین میں کچھ شریعتیں موجود کی. شریعت قانون کانسٹیٹیوشن کلاس نظام اس کو کہتے ہیں. تو ہم نے دین میں کچھ شریعتیں موجود جس کی وصیت ہم نے پوری کی. ورنہ جو آیا ہے ابھی وہی شریعت جو وصیت کے ذریعے وہی شریعت تجھے وحی کے ذریعے وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اور ابھی بھی وہی شریعت ہم نے وصیت کے ذریعے ابراہیم کو دی, موسیٰ کو دی, عیسیٰ کو دی. اور یہ کہہ کے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ دین کو قائم رکھو تفرقہ نہ کرو. میں نے آپ کے خدمت ترجمہ پیش کیا کیا شرع کو نبی جو کچھ شریعتیں ہوتے ہیں وابستہ بھی جس کی وصیت موسیٰ کی. تو نور کو وصیت کی, نور کو شریعت کی وصیت کے ذریعے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو شریعت کی وصیت کے ذریعے اور وہی شریعت جب محمد کو دے تو وہی کے ذریعے تو وصیت اور وحی میں فرق کیا ہے؟ اور وہی میں فرق کیا ہے؟ تو وصیت بات کو کھول کر بیان کر دینا, وصیت بات کو کھول کر بیان کر دینا, اور وہی کو ترتیب دیا جسے کیا ہے بات اس کا تو شریعتوں کا آغاز ہے حضرت موسیٰ. پہلے سارے شریعت کا نور کی شریعت کو ابراہیم کی شریعت, پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت, پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت, اور پھر خاتم النبیین کی شریعت. تو شریعتوں کا آغاز کس سے ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے. بھائی عجیب بات ہے, نبوت کا آغاز ہے حضرت سے. نبوت کا آغاز ہے کہ کوئی میرے پاس پہلے مرحلے میں ہے اور پہلی تقریر میں کچھ تنقید سوال ہوتی ہے تو ذرا سا موضوع کچھ ہے لیکن آہستہ آہستہ میں نکلتا جاتا ہے. ایک دفعہ تنقید سوال ہوتی ہے تو مجھے آخری تنقید میں تھوڑی سی آسان ہے تو ادھر تک مشکل بات ہوتی ہے لیکن تنقید سوال بہت ہوتی ہے. تو بات شریعت میں آغاز میں کچھ اختتام میں حضرت نبی کی شریعت کا تو شریعت کا آغاز میں ہونے سے آرام سے لیکن نبوت کا آغاز حضرت آدم سے. تو بابا جب نبوت کا آغاز آدم سے تو شریعت کا آغاز بھی آدم سے کرنا چاہیے اور شریعت کا قانون کا آغاز بھی آدم سے کرنا یہ پوچھا جا چکا ہے. تو اپنے بات کو یاد رکھیے کہ بچے کی ایک عمر ہوتی ہے نبوت سے پہلے اور ایک عمر ہوتی ہے نبوت کے بعد. نبوت سے پہلے کی جو عمر ہے بچے کی اس میں نہ اس پر روزہ واجب, نہ نماز واجب, نہ حج واجب, نہ زکات واجب, نہ جہاد واجب, کوئی بھی احکام اس پر واجب نہیں ہوتے. ادھر وہ سن نبوت کو پہنچا 15 سال کا ہوتا شریعت احکام شریعت لاگو ہوتے ہیں, نماز روزہ حج زکات اور بہت ہوتے ہیں. تو سن نبوت سے پہلے بچے پر کوئی احکامات واجب نہیں ہوتے. اس عمر میں ماں باپ کی تربیت کی کافی ضرورت ہے. اس عمر میں ماں باپ کی تربیت کا اتنا
بنیادی تعلیمات آدم کے ذریعے نہیں تھی، وہ اللہ نے انسانیت تک پہنچا. اور جیسے جیسے انسانیت سر عمر تک پہنچنے لگی تو پہلی جگہ پہلی دور کی، پھر ابراہیم کی جگہ پہلی، پھر عمر کی جگہ پہلی، پھر عیسیٰ کی جگہ پہلی، پھر آدم کی جگہ پہلی. تو نبی یعنی کہ نہیں 5 جگہ روزہ سے پڑھنے کا 5 جگہ روح سے آدم اور آدم نبی میں احترام سے کرنا. اچھا یہ 5 الگ الگ شجرے دیکھنے کی ضرورت ہے. میرا دوسرا سوال ہے کہ یہ 5 الگ الگ شجرے دیکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ پہلے ہی دن سے ایک شجر دیکھتے تھا اور قیامت میں آنے والے انسان اسی ایک شجر پر عمل کرتے تھے. ایک قانون میں دیتا، ایک شجر میں دیتا، ایک نظام میں دیتا، اور جب بھی انسان آتے قیامت اسی قانون پر چلتے چلے جاتے، اسی شجر پر عمل کرتے چلے جاتے. تو یہ 5 الگ الگ شجر دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں دیکھیں آپ نے اپنے بچے کے لیے بازار سے کما لیا اور خریدنے کے بعد جو شہر کا بہترین کمی تھا اسے سلوایا. جب وہ لباس سل کر تیار ہوا تو آپ نے لباس اپنے بچے کو پہنا دیا. 2 سال کے بعد وہ لباس بچے کو چھپاؤ اور اسے نئے لباس کی ضرورت ہے. اور جب پھر کا کام آئے گا تو وہ لباس کو چھپا ہو جائے گا، پھر اسے نئے لباس کی ضرورت ہے. تو جیسے جیسے بچے کا قد ہوتا جائے گا ویسے ویسے لباس کا بھی ہوتا جائے گا. تو آپ سمجھ جائے گا کہ شریعت لباس ہے، آگے انسانی انسان ہے. میں سالوں کی باتیں بہت رہی میں معذرت کرتا ہوں کہ پہلی گفتگو ہے اور تھوڑا سا پوچھ لیں کہ تعلیم سوال ہوتا ہے آگے تک لوگ آسانی کو جمانے ہوتے ہیں کہ پہلی میں کوئی آسان بہت ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے اپنے انسانی کا نہ ہوتا ہے شریعت بدل گئی. شریعت کے بعد اپنے انسانی کا جیسے جیسے اپنے انسانی کا کرنا شریعت بدل گئی. اچھا اب بڑا انسان لباس کو کی ہوتی ہے جیسے جیسے انسان کا بند ہوتا ہے ویسے ویسے لباس تبدیل ہوتے ہیں. لیکن منزل آتی ہے کہ جب انسان کا قد بڑھنا ہوتا ہے آپ کو لباس ہوتے چلے تو بڑھتے اپنا کام کرتا ہے وہ کام کرتا ہے. لیکن بہت بھائی دوسرے شریعت انسان روح انسان عقل انسانی کا قد ہوتا ہے اسی لیے شریعت بدلتی ہے. اور جب محمد کا عقل انسانی کا قد مکمل ہو گیا تو آخری شریعت محمد میں تو قیامت تک انسانوں کے ساتھ جائے گی. تو یہ ہے شریعتوں کا انتخاب، یہ ہے شریعتوں کا انتخاب. اسی طریقے سے صاحبان شریعت نے کہا صاحبان شریعت نے کہا تو وہ بیج ہو گیا، بیج کو اوپر بنا اوپر پودا بنا پودا بڑا بنا اور اب دانا نے اپنا نام کے کھانا شروع کیا اور پھر منزل آئی کہ جب درخت کا کل بڑھنا ہو گیا ہے ہو گیا جب درخت کا کل بڑھنا ہو گیا ہے کیا درخت کی ترقیاں نہیں ہوئی؟ درخت کی ترقیاں نہیں ہوئی. اب میں ترقی نہیں ہوگی آج میں ترقی ہوگی. درخت کا کل بڑھنا ہو گیا کیا ترقی نہیں ہوگی؟ آگے ترقی ہوگی اور میں ترقی نہیں ہوگی آج میں ترقی ہوگی. شاخیں بڑھیں گی، ٹہنیاں بڑھیں گی، ہم آئیں گے پھول آئیں گے. اور یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی آدم سے محمد تک تو کی ترقی ہے اور محمد سے مہدی تک آپ کی ترقی ہے. تو مسلسل ایوولوشن ارتقا مسلسل بہت کم رہتی ہے. اچھا
ترقی نہیں ہوتی. ہو گیا تو دودھ میں ترقی نہیں ہوتی. آج میں ترقی ہوتی شاخیں ملیں گی, ٹہنیاں ملیں گی, پتے آئیں گے, پھول آئیں گے, پھل آئیں گے. اچھا ایک کیسے آئیں گے, پھل آئیں گے, ایک کیسے آئیں گے. آم کے جو درخت میں پھل آئے گا وہ آم کا ہوگا جامن کا نہیں ہوگا, اور جامن کے درخت میں جو پھل آئے گا وہ جامن کا ہوگا, آم کا نہیں ہوگا. تو محمد کے لیے جو بھی ملے گا وہ محمد کا ہوگا.
جیسے جیسے زندگی باقی رہتی ہے ویسے ویسے احکام آتے جاتے ہیں. جیسے جیسے زندگی بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے جنت بڑی ہوتی جاتی ہے. سارا کھیل تو جنت کا ہی ہے. سارا کھیل کیا ہے؟ اور جو تو نہیں مانا تو بھی مانا تو کہ اور جنت بنے گی آنے والے کے ہاتھوں سے یہ جنت بنے گی ابھی کے ہاتھوں سے راج نہیں بڑھتا کوئی آگے بہت مطلب تو کل جنت میں میری نہیں سکتی کہ ایک نام الہ اللہ سے رکھتی ہے ایسا ہے ہم زندہ رہے زندہ رہے اور روزہ بھی رکھو زکات بھی رکھو زکات بھی مان کر نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر ہمارے جائے زندہ بھی ہو زندہ رہنے تمہاری عزت کرتا ہوں اور دوسرے احکامات بھی مانو اور خدمت کر کے مانو جنتی ہو. اچھا خدمت کر کے مانا ہے جنتی خدمت کر کے بدل ہوتی. اچھا زندہ ہے حکم آیا جہاد میں جاؤ حکم آیا جب جہاد میں جاؤ اور جہاد کر کے مانو نہیں جنتی تو ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے احکامات بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے جنت بڑی ہوتی جا رہی ہے. تو لا الہ الا اللہ کر کے بدل جنتی حکم آیا روزہ رکھو روزہ کر کے بدل جنتی حکم آیا زکات نکالو زکات نکال کے بدل جنتی حکم آیا ہجرت کر جاؤ ہجرت کر کے بدل جنتی حکم آیا جہاد میں جاؤ جہاد کر کے بدل جنتی اور اگر انتخاب سے زندہ رہے اور آخر حکم آیا کہ غنی کو توڑا کے مارو جیسے جیسے احکامات بڑھتے تھے ویسے ویسے جنت بڑھتی ہوتی. میں یہی کہوں گا کہ حکم زندہ ہے حکم ہے جہاد میں جاؤ تو جہاد کر کے کرو گے تو جنتی اور اگر اتفاق سے زندہ رہے اور آخری حکم آیا کہ آدمی کو موقع نہیں مارو اور اگر آدمی سے اتنی جنتی تھی تو آدمی سے پہلے بڑھ جاتے جنت میں مل جاتی اور اسے نام کو جاتے سارے حکم مانے دیکھو کمال کا حکم ہے کہ سارے حکم مانو ایک ہم نے سارے حکم مانے اگر ایک حکم نہیں مانا کیا مانا میں آج بھی نہیں مانتا بہت مطلب ہے سارے حکم مانے ہمارے بھائی ہمارا لگانے والے جہاں ہوئے سارے حکم مانے اگر ایک حکم نہیں مانا تو قرآن کہا جاتا ہے. تو اسی لیے قرآن کا انداز رسول نے کہا کہ وہ علم نمال فما بنت سارا میرے محمد اگر بولے مولانا تو اسے مولانا محمد کے زمانے کے
جنازے میں بندہ کے جنازے میں اسی لیے جناب تو انسان کمال قوم ماننا کا جانتا میرے محمد اگر ہم نے بھول نہ اٹھایا اگر ہم نے بھول نہ اٹھایا تو بولنا تو ضرور اٹھایا تو محمد نے کہا اور محمد کو سنایا محمد نے کہا کہ بھول نہ اٹھایا تو اسے نہ اٹھایا اور محمد نے کہا کہ اگر بولا والا تو اسے نہ اٹھایا تو میں نے تمہارے من کی طرف سے بنا پانی کے پتھر بابا بنا کر چلا اپنے بابا کر کے بولنا چاہتا میں نے تقوی کے نشے وعزت الرحمن وما اللہ کا رسالہ میرے رسول اگر تم نے بولنا پہنچایا تو بولے رسالت میں پہنچایا بولنا پہنچایا تو بولے رسالت نہیں پہنچایا رسالت ہے کیا نماز کا حکم رسالت ہے روزے کا حکم رسالت ہے زکات کا حکم رسالت ہے حج کا حکم رسالت ہے سب رسالت ہے اللہ کے طرف رسالت میں پہنچانا ہے اللہ کے طرف اگر تم نے وہ نہ پہنچایا تو کوئی رسالت نہیں پہنچایا میں نے چاہا رسالت نہیں تھا اور بھائیوں سے پوچھا کہ اگر رسول وہ نہ پہنچاتے تو رسول آتے دیکھو آیت کے روایت میں نہیں کہا قرآن میں نہیں کہا کہ اگر تم نے وہ نہ پہنچانا تو رسالت نہیں پہنچاتا تو اگر رسول وہ نہ پہنچاتے تو رسول آتے تو یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب میدان میں نہیں تو پہنچانا ہے رسول رسول ہے تو تم مسلمان کیسے رہ جاؤ گے میرے حافظ نے کہا کہ وہ پڑھنا چاہتا تھا میرے آگے گیا کسی مولانا کی ضرورت نہیں ہمارے لیے سنت رسول کافی ہے لیکن کیا ہمیں کسی مولانا کی ضرورت نہیں ہمارے لیے تو فرمانے لگے کہ ہمیں کسی مولانا کی ضرورت نہیں ہمارے لیے سنت رسول کافی ہے ٹھیک ہے آپ کے لیے سنت رسول اچھا تو اب مکے میں رسول کی سنت مضبوطیت اور جب دشمن جان کو کرنا ہے تو رسول کی سنت کی شرکت اور جب احد اور بدر میں مشرکین تلوار اسلحہ لے کر آتا ہے تو رسول کی سنت چل جاتا ہے اور دیکھو سنتیں بدل گئی نبی کی سنتیں بدل گئی اور جب حدیبیہ کا معاہدہ ہے ہوتا ہے تو رسول کی سنت سے بدلنے اور جب بدر مکہ کا معاہدہ ہو تو رسول کی سنت معاف کر دیں تو سنت ایک ہی ہے سنت ہے بدل رہی ہے بہت رہی ہے سنت ہے بدل رہی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ رسول نے کیا کیا میرے گھر میں یہ بھی بتائیے کہ رسول ہوتے کو کیا کرتے ہیں سنتیں بدل مکے میں رسول دشمن چاہتے باتیں ہو جاتی ہیں وہ یقین آنے
اسلامی نبی سننا جنگ کرنا اور جیسے میں سننا خدا کرنا خدا کرنا وہاں کرنا اور سننا اور رسول جہاں نہیں ہو جاتے ہیں رسول جہاں کیا مسائل پیدا نہیں مسئلے نہیں اسلام میں کوئی آئی نہیں تو کون سا ہو اس کو آ جانے والا تو یہی تو سمجھانا چاہتا کہ امامت محمدیت کے تصدیق امامت نام کے محمدیت کے کہنے لگے کہ بھائی ہمیں تو کوئی تذکرہ بتائی دو کوئی تذکرہ دیتا نہیں تمہیں نہیں دیتا اگر کافی سمجھ کے نام ہوتا تو دے جاتا کیونکہ کافی سمجھ دیا اس لیے ہمیں فارغ قرآن کا تذکرہ نہیں دیتا اور یہاں نہیں کو نہیں کر دیا لیکن مسائل میں آواز نہ کرتے چاہیے نہیں کرتے تو پھر تمہیں مولانا کی ضرورت ہوگی کسی بارے سے قرآن کی ضرورت ہوگی کسی شاعر کی ضرورت ہوگی تو شاعر کر کے کام نہیں ہوگا کوئی ایسا نہیں ہے تو اسی لیے قرآن میں آواز دی یا جو امت کے حالوں اتنا تمہیں مانتا ہے اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو صادقین کے ساتھ ہو اچھا میری کمال ہے حکم آیت منسوخ ہو گئے قیامت تک جائے گا یہ آیت منسوخ ہو گئی قیامت تک جائے گی تو آیت جائے گی قیامت تک اور وہ صادق احمد میں موجود نہ ہو جب آیت قیامت تک جانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صادق کا موضوع قیامت تک کے لیے ضروری ہے صادقین ہے اگر میں چاہوں تو ایک آیت اندر اردو نہیں ہوتی لیکن میری دعوت سے پہلے میں جواب پڑھنے والا کرے ہوتی یہ تو نہیں ہوتا مگر وہاں آسان کچھ ہوتے ہیں بہت سارے کوئی صادقین ہے کوئی صادقین نہیں ہے تو صادقین کے مقابلے میں نہیں میں تو صادقین کے مقابلے میں کیا تھا باقی تو صادقین کیا نہیں ہے اچھا ہر کوئی نہیں سکتا مقابلے پر ہر کوئی کامیابی کے مقابلے پر کیا نہیں سکتا کیونکہ لعنت کا معاملہ ہے اس لیے لعنت کا معاملہ ہے شہید معاملہ ہے کہ کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول میں ساتھ چلوں کوئی سمجھدار لوگ ہیں جان پائیں گے لیکن بہت بڑا نظام نہیں ہے جو بہت بڑا نظام نہیں ہے جو نظر کا نظام نہیں ہے ایک جانور جہاں ہے اور بتاؤ نظر نہیں یہ ہے لعنت کا میدان اگر وہ ایک دفعہ بھارت پیچھے آ گئی تو قیامت تک لعنت کا دکان ہو گیا اب سنو تاکہ سامنے پہنچ جائے اور بھائی میں مجھے کیا کرتے ہیں جناب محمد شیخ فرمانے موجود رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد گزار کیا ہے اور کچھ بھی کام نہیں نئی کاموں میں ایک بہت بڑا عالم رسول اللہ کے پاس بہت بڑا عالم آیا رسول کے پاس خیر آپ نے بتا بھی بیٹھ گیا اور کہنے لگا یا محمد مجھے تم سے کچھ سوال کرنے ہیں پوچھوں اگر پوچھ جو پوچھنا ہے پوچھ اب اس نے میرا سے متعلق سوال کیا نہ میرے جواب کیا جواب کرتا ہوں تو نہیں دیتے کہا کہ ٹھیک کہا سوال آپ نے ٹھیک کہا کہا کہ محمد کچھ اور سوال کروں اگر پوچھ کہا کہ یا محمد جس طریقے سے میرے نبی موسیٰ کے کچھ وسیع ہیں یوشع بن نون وغیرہ وغیرہ محمد تو تمہارے بھی کچھ وسیع ہوتے ہیں ہمارے کچھ وسیع ہے کہا کہ ہمیں میری وسیع کہا محمد بتاؤ کتنے ہیں کہا کہ میرے 12 وسیع یہ میں اپنے گھر کی طرف سے بات کرتا ہوں بڑے بڑے میرے کہنے 12 وسیع ہیں محمد ذرا مجھے نام تو بتاؤ یا محمد ذرا مجھے نام تو بتاؤ کہا کہ پہلا ابو طالب کا بیٹا علی دوسرا علی کا بیٹا حسن تیسرا علی کا
بیٹا حسین، اور جب حسین نے بیٹا تو مدینہ کا بابر ممکن کے بعد آپ چاہو جب ممکن نہیں ہوتا اور رسول نے باتیں کر دی پہلا ابو طالب کا بیٹا علی، دوسرا علی کا بیٹا حسن، تیسرا علی کا بیٹا حسین، چوتھا حسین کا بیٹا ابراہیم، پانچواں ابراہیم کا بیٹا محمد باقر، چھٹا محمد باقر کا بیٹا جعفر صادق، ساتواں جعفر صادق کا بیٹا شیخ آٹھواں جیلانی کا بیٹا عبد الرحمن، نواں عبد الرحمن کا بیٹا محمد باقر، دسواں عبد القادر کا بیٹا علی ندی، گیارہواں علی کا بیٹا حسن گنج، بارہواں حسن کا بیٹا علی احمد رسول نام لکھے روایت کے لیے والا اور اس میں آپ کو روایت کے لیے رسول اللہ پہلا ابو طالب کا بیٹا علی جو کا بیٹا پہلا علی کس کا بیٹا ابو طالب کا، اس میں نام سب کا دوسرا دوسرا علی کا بیٹا حسن تیسرا علی کا بیٹا حسین رسول نام لے رہے ہیں اور کہنا سچا خدا کی قسم ایسے قرآن کتاب ہو گئی اور کے نام پر صرف بھائی بھائی کرنا چاہا قرآن مقدس کے نام میں نام کو باقی آیا تھا صرف نبی ہے پر بھائی بھائی کرنا چاہا اور یہی تو افسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ بات نبی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو آپ پر ڈال رہا ہے اور خصوصیت کے ساتھ آپ کو میں سالوں سے آپ کو اداکاری محرم سے پہلے ٹکٹ کا ہمارا کو کیا بہت اچھی لیکن بڑھیا سوال آگے میں مجلس کی پریشانی بہت اچھی کیسے میں بتایا واقعیت کے ساتھ بہت کمزوری کی خبر آئے کیسے میں بتایا کہ پہلا آدمی کی بات نہیں پہلا علی کا بیٹا ابو طالب کا بیٹا دوسرا علی کا بیٹا حسن، تیسرا حسن علی کا بیٹا حسین، یعنی والدوں کے ساتھ پورے نام والدوں کے ساتھ یہ شجرا مجھے کسی نام سے کسی نام سے لوگے کو شجرا محمد رسول اللہ یہ پورا شجرا مجھے تجربہ کے ساتھ سنا خاتم النبیین کی زبان سے اب میں اوپر مثال کو بولوں آپ نے یہ تو میں رکھا ہوتا کو قرآن بولوں معقول مثال ہے اور میں بیان چھوڑ میں نے اپنے باپ کو پیسے بنانا یہ میرے باپ میں بیان چھوڑ میں نے اپنے باپ کو پیسے بنانا کہ میرے باپ بھائی میری ماں نے بتایا کہ تمہارے باپ میری ماں نے بتایا کہ یہ تمہارے باپ ہیں اور آپ نے اپنے والد کے نام کو کیسے بتایا آپ کی ماں نے بتایا کہ تمہارے باپ آپ نے مان لیا تو ہر انسان کا شہرا دنیا کے ایک ایک انسان کا شہرا اس کی ماں کی گواہی پر بنا ہوا ہے دنیا کے ایک انسان کا شہرا اس کی ماں کی گواہی پر بنا ہے اور ماں کی گواہی ہے آگے ماں کی گواہی ہے آگے تو سب کا شہرا بنا ہوا ہے آگے گواہی پر اور اکیلا ہمیں محبت کا شہرا بنا ہوا ہے محبت کی گواہی پر
کو اندر کرنے والا میں کیا اور رسول اور رسول اس نبی کے دونوں نام سے رسول کے تعلق ہوتے ہیں حسن نبی کے بھائی نام حسین نبی کی بھائی نبی ایک مرتبہ نبی نے آگے بڑھ کر حسن نے لبوں کو چھوا نبی نے آگے بڑھ کر اور حسن نے لبوں کو چھوا اور جیسے ہی حسین آگے بڑھا تو اس کے لبوں کو اٹھانے کی قدم اٹھایا حسین نے دل جا اپنے لبوں کو آگے کریں رسول نے دل کیا حسین اب چھوٹا بچہ ہے وہ کہا نانا کے پاس سے اٹھا اور ماں کے پاس آیا اور آگے کہتا اماں کیا میرے بہن سے کوئی دعا نہیں کہا کہ نہیں بیٹا حسین کوئی دعا نہیں کہا نانا نے بھیا حسن کے قدم کو چھوڑے اور میرے بہن کو چھوڑا میں مانتا ہوں کیا نہیں اماں نانا نے بھیا حسن کے قدم کو چھوڑا اور میرے بہن کو چھوڑا ایک مرتبہ ہاتھ ہوا میں چھوڑا یہ گاڑی مجھے بند کیا جیسے بیٹی کو آگے بڑھے گا نبی نانی کے اٹھے کھڑے ہو گئے بیٹی کو ٹائم پہنچی کہا بابا آپ نے دعا کیا ہے کہ آپ نے حسن کے لبوں کو چھوا اور میرے حسین کے پیر کو چھوا بابا اس کا سبب کیا ہے کہا بیٹی پتا نہیں چلا لیکن وہی جگہ ہے کہ میرا کو ماننا چلے گا جب مجھے پڑا خرچہ چلے گا سنی بات رو کے پوچھا کہ بابا بولنا تو اللہ نے جن کے بعد مجھے باتوں میں ہوتے جن کی عورت حسین کے خبر میں ہوتی جن کے بعد حسین کے خبر میں ہوتے جن کے بچے حسین کے بچے میں ہوتے حافظے میں چیز بچے کے حافظے میں چیز جب تو ان کے کھڑا ہوا اور آیا نانا کے پاس آیا نانا کے پاس اور آ کر نانا کی گود میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا نانا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے حسین نے کہا میں شادی نہ کروں وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ایک شادی وعدہ کی بات کروں گا نانا رسول اللہ سے وعدہ نہیں کیا اٹھا آیا باپ کے پاس باپ کی گود میں بیٹھ گیا کہا بابا تم میرے رونے والوں کو کیا دوں گے کہا کہ حسین میں شادی میں پہنچا ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے جانے والوں کو حوصلہ رکھوں نانا سے وعدہ نہیں کیا بابا ہم سے وعدہ نہیں کیا آیا بھیا حسن کے پاس بھیا حسن تم میرے رونے والوں کو کیا دوں کہا میں جوانوں کے جنت کا ساتھ ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے جانے والے جنت میں ڈالوں سب سے وعدہ نہیں کیا نانا سے وعدہ نہیں کیا باپ سے وعدہ نہیں کیا بھیا حسن سے وعدہ نہیں کیا آخری جملہ اب چلا اس بات کی طرح جتنے جنتی حسین کو وعدہ کیا حسین آیا اور آ کر نانا گود میں بیٹھ گیا اور کہا اماں تم میرے رونے والوں کو کیا دو گی وعدہ کا چیز ہونے لگی اور کہا کہ جو میری بات جانے جاتی ہے پر جنت کے بعد مالکوں میں لانے بیٹھ جائے گی اور جنت میں جانے والے چلے گئے وعدہ کرے اور بعض کو اس کی دکان پر پیچھے سے ہوا بس خیر کی اس وقت دکان پر پیچھے سے ہوا اللہ نے الفاظ کے بعض کے واقعہ قصہ بیان دیا